لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حدثنا محمود بن غيلان حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال ما رأيت من ذي همة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم له شعر يضرب منكبيه بعيد ما بين المنكبين لم يكن بالقصير ولا بالطويل أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ان احادیث مبارکہ میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی حیت کے بارے میں ذکر چل رہا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شکل کیسی تھی، چال ڈھال کیسا تھا، کس طرح چل رہے تھے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کیسے کپڑے پہنتے تھے، اس کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے. پچھلے الحمدللہ 3 حدیثیں ہو گئی، آج چوتھی حدیث ہے. اس حدیث مبارکہ کے اندر یہ جو حدیث ہے وہ براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ ما رأیت میں نے نہیں دیکھا من ذی لمۃ کسی پٹھے والوں کو، کسی لمبے بال والوں کو فی حلۃ حمراء سفید جوڑے کے اندر احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیادہ حسین حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. لہو شعر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک تھے یضرب منکبیہ جو کہ لگ رہے تھے آپ علیہ السلام کے مونڈوں کو، یعنی کندھوں سے ٹچ ہو رہے تھے. بعید ما بین المنکبین زیادہ کشادہ تھا، چوڑا تھا دونوں مونڈوں کے درمیان والا حصہ. لم یکن بالقصیر ولا بالطویل نہیں تھے حضور علیہ الصلاۃ والسلام زیادہ پست قامت ولا بالطویل اور نہ بہت زیادہ لمبے. اس حدیث مبارکہ کے اثر حضور علیہ السلام ایک تو حضور علیہ السلام کے بالوں کا ذکر تھا. اس سے پہلی جو حدیث تھی وہ بھی حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث تھی، اس کو بھی وہی روایت کر رہے تھے. ان میں حضور علیہ السلام کے بالوں کے بارے میں آیا تھا عظیم الجمۃ الی شحمۃ اذنین. اس میں فرمایا تھا کہ حضور علیہ السلام کے بال یا پٹھے لمبے تھے جو کہ کانوں کے لو تک پہنچ رہے. اور اس حدیث مبارکہ کے وہ بھی وہی راوی روایت کر رہے ہیں اور وہ فرما رہے ہیں کہ ما رأیت من ذی لمۃ میں نے نہیں دیکھا کسی لمبے
بالو والے یا پٹے بالو والے کو فی حلت حمراء، سرخ جوڑے میں. پہلی حدیث میں بھی ہم نے پڑھا تھا حضور علیہ السلام نے سرخ داری دار جوڑا پہنا تھا، تو اسے ہمیں پتہ چلا تھا کہ کوئی اگر کی سرخ جوڑا پہنے اس کے لیے بھی کیا ہے، جائز ہے. لیکن بعض روایات میں آیا ہے کہ حضور علیہ السلام نے سرخ جوڑے کو ناپسند فرمایا ہے. اس حدیث میں راوی نے حضور علیہ السلام کو خود سرخ جوڑا پہنتے ہوئے دیکھا ہے. اب دوسری حدیث میں حضور علیہ السلام کے بال کے بارے میں آیا کہ لہو شعر یضرب منکبیہ، کہ آپ علیہ السلام کے بال مبارک آپ علیہ السلام کے مونڈوں کو ٹچ ہو رہے ہیں. اب وہاں پہ بال تھے کانوں کے لوڑ تک، اور یہاں پہ کیا ہے، کندھوں کو ٹچ ہو رہے ہیں. یعنی حضور علیہ السلام نے اتنے بال رکھے. اب کوئی شخص بال رکھنا چاہے زیادہ لمبے وہ رکھ سکتا ہے، لیکن اس کے لیے کیا ہے، اگر وہ بال رکھے گا حضور علیہ السلام کی سنت سمجھ کر تو اس میں اس کو کیا ہوگا، ثواب بھی ہوگا، نیکی بھی ہوگی، اس کو ملے گی، سنت کا ثواب بھی ہوگا. لیکن اس کو ہم رکھیں گے حضور علیہ السلام کے طریقے سے ہٹ کے، جیسے آج کل لوگ اکثر مرد اور جوان لڑکے رکھتے ہیں لمبے لمبے بال اوپر جا کے وہ اس کو باندھتے ہیں، اور کسی کے بال جو اور طریقے سے ہو جاتے ہیں. یہ جو فیشنیبل جو بال وہ اس میں یہ ہے کہ ایک تو سنت کے مطابق وہ ہوتے نہیں، دوسرا یہ کیا ہے، عورتوں کی مشابہت ہو. اکثر جو بال رکھتے ہیں ان کو آپ دیکھیں گے کہ عورتوں کے بال ان کے بالوں میں کوئی فرق نہیں ہوگا. جیسے وہ عورتیں اپنے بالوں کو وہ کیا کہتے ہیں، وہ میڈیا باندھتے ہیں، اسی طرح وہ بھی باندھتے ہیں. وہ جو بالوں کے پیچھے گول کر کے وہ کیا کہتے ہیں اس کو وہ باندھتے ہیں، اسی طرح وہ بھی رکھ رہے ہیں. تو حضور علیہ السلام نے لعنت فرمایا ہے اس مرد کے اوپر جو عورت کی مشابہت کرے، اور اس عورت کے اوپر لعنت فرمائی ہے جو مردوں کی مشابہت کرے. ہمارے ایک استاد تھے، وہ ایک شعر پڑھا کرتے تھے کہ زن بنیں گے، مرد زن بنیں گے، کرکٹ میں گول ہوگا، ہاکی میں رن بنیں گے. یعنی آج کل پتہ ہی نہیں چل رہا ہے، مرد عورتوں کے فیشن کرنے کو بڑا فخر سمجھتا ہے، اور عورتیں ایسی ہے کہ مردوں کے بس کی طور طریقے اپنا رہی. تو یہ کیا ہے، حضور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کو چینج کرنے والی بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کو مرد بنایا، اس پر فخر کرنا چاہیے، شکر ادا کرنا چاہیے. اور عورت کو عورت بنایا ہے تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی حکمت ہے، اس کے مطابق اس کو عورت بنایا ہے، اس کی فضیلتیں دی ہیں. تو ہر ایک کو مرد کا الگ انداز ہے، عورت کا ایک الگ انداز ہے. تو حضور علیہ السلام کے بارے میں بتایا، حضور السلام نے بھی بات رکھے. اس کے بارے میں دو طریقے تو ان حدیثوں میں آئے. ایک پہلے حدیث میں حضور علیہ السلام کے بال کانوں کے لو تک آتے تھے، دوسرے ان کی مقدار کتنی آ گئی کہ کندھوں کو ٹچ ہو رہے تھے، یہ دو مقدار. ایک تیسری مقدار کو حضور علیہ السلام نے رکھی ہے جو کانوں کے یہ بالکل یہ درمیان جو ہڈی ہے وہاں تک کہ حضور علیہ السلام نے بال رکھے ہیں. یہ تین طریقے ہیں. انشاءاللہ تیسرا طریقہ بھی آگے حدیث میں آئے گا. فرمایا لہو شعر، حضور علیہ السلام کے بال یضرب منکبیہ جو ٹچ ہو رہے تھے آپ علیہ السلام کے کندھوں کو. بعید ما بین المنکبین، کشادہ تھا، چوڑا تھا، جو دو کندھوں کے یا دو مونڈوں کے درمیان والا حصہ، یعنی آپ علیہ السلام کا جو سینہ مبارک تھا وہ کیا تھا، زیادہ چوڑا تھا. زیادہ چوڑا بھی کیا ہوتا ہے، مرد کی شباہت کو زیادہ کرتا ہے، زیادتی آتی ہے کہ نہیں.
فرمایا لم یکن بالقصیر، اور نہ تھے حضور علیہ السلام زیادہ بسقامت ولا بالطویل، اور نہ ہی بہت زیادہ لمبے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور علیہ السلام کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ علیہ السلام کی زندگی کو، مبارک زندگی کو اپنے زندگیوں میں لانے کی